کس کس کی بات کروں، ان کی دارالقرآن میں آج وفاؤں کا تذکرہ کروں، اداؤں کا تذکرہ کروں۔ اللہ اللہ کس قدر وفادار، کس قدر سید الکونین کے تابع دار، کس قدر قربانیاں دے گئے۔ آؤ فیصل آباد کے دارالقرآن میں علمی مرکز میں یہ بات واضح کر دوں، ہم صحابہ کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ وہ قرآن کے گواہ ہیں، قرآن کو لکھنے والے ہیں، امت پہنچانے والے ہیں۔ ہم صحابہ کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ وہ حدیث پہ ایمان لانے والے، لکھنے والے، امت پہنچانے والے۔ ہم صحابہ کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے اپنے خون سے اسلام کے شجر کی آبیاری کی۔ ہم صحابہ کے دفاع کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے توحید کے نور کو دنیا میں پھیلایا، جو رب کی توحید کے لیے کٹے۔ ہم اس لیے دفاع کرتے ہیں جو حب رسول میں کٹے، حرمت رسول پہ کٹے، اس لیے صحابہ کا دفاع کرتے ہیں، وہ ختم نبوت کے لیے کٹے۔ ہم اس لیے صحابہ کا دفاع کرتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے جب تک زندہ ہیں بستی بستی کریا کریا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی صداقت کو، عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت کو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے حیا کو، علی رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت کو، امیر معاویہ کی جرت کو، شہدائے کربلا کی عظمت کو بستی بستی کریا کریا بیان کرتے رہیں گے، ڈنکے بجاتے رہیں گے۔ حبیب بن زید نوجوان کا نام ہے، سب کو رضی اللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ نظر کے سامنے آتا ہے نقشہ ان دلیروں کا، نظر کے سامنے آتا ہے نقشہ ان دلیروں کا کہ جن کا نام سن کر دل دہل جاتا ہے شیروں کا۔ تھوڑی جی آواز کھول دے دی۔ نظر کے سامنے آتا ہے نقشہ ان دلیروں کا کہ جن کا نام سن کر دل دہل جاتا ہے شیروں کا۔ فسانہ زندہ ہو جاتے ہیں ان شمشیر گیروں کے جو محسن تھے شریفوں کے، جو قاتل تھے شریروں کے۔ وہی اللہ کے بندے جو زاہد اور نمازی تھے مگر راہ شہادت میں مجاہد اور غازی تھے۔ امامت قوم کی وقت عبادت ان کا حصہ تھا، بوقت جنگ فوجوں کی قیادت ان کا حصہ تھا۔ حمد و ثنا، عظمت، بڑائی، کبریائی اکیلے اللہ احکم الحاکمین کے لیے لا تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جس اللہ کے حبیب نے بے شمار مشکلات کا سامنا کر کے رب العالمین کا سچا دین بندوں تک پہنچایا۔ میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ یہ میرا مادر علمی ہے، یہاں میں نے کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کی اپنے اساتذہ اکرام سے۔ رب العالمین نے مجھے پورے ملک میں عزت دی۔ میری دعا ہے اللہ پاک استاد محترم انس مدنی صاحب دیگر اساتذہ کی حفاظت فرمائے، اس مرکز کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، صحابہ اکرام یہ رب العالمین کا انتخاب ہے۔ جیسے بندہ کوئی اپنی عبادت تلاوت کے ساتھ نبی اور رسول نہیں بن سکتا، صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ مجھے یہاں پہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا وہ قول یاد آ رہا ہے، اولئک اصحاب محمد، لوگو محمد پاک کے جو اصحاب تھے، کانوا برا حاذ الامت قلوبا، امت کے نیک دل لوگ تھے، آما کہا علماً، علم میں بڑے مضبوط تھے۔ انہوں نے علم سید الکونین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا۔ اللہ نے صحابہ کو استاد کی ہستی کو بنایا، جو آقا زمین پہ چلا کرتے تھے، بادلوں کے ٹکڑے ان پہ سایہ کیا کرتے تھے، جب چلا کرتے تھے درختوں کی شاخیں امام کائنات پہ جھک جایا کرتی تھی، اور جن کو اللہ نے اتنی شان دی کائنات کے پسینے سے بدبو آئے، سید الکونین کے پسینے سے کائنات کو خوشبو آئے۔ وہ خاتم النبیین بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں، جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ صلی اللہ
अलैहि वसल्लम अल्लाह ने इमाम कायनात का उनको शागिर्द बनाया। आज कोई कहता है कि मैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का शागिर्द हूँ, कोई दावा करता है मैं किसी का दावा मैं अबू बकर का शागिर्द रजी अल्लाह ताला, कोई जनाबे उमर रजी अल्लाह ताला का शागिर्द है, जो कोई जनाबे उस्मान रजी अल्लाह ताला का शागिर्द है, कोई अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला का शागिर्द है, कोई इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह का शागिर्द है, कोई इब्न तैमिया का शागिर्द है रहमतुल्लाह अलैह, कोई इब्न कय्यम का शागिर्द है। लेकिन सहाबा किराम को अल्लाह ने सैयदुल कौनैन का शागिर्द बनाया, इमाम कायनात का शागिर्द बनाया। ये सहाबियत एक शर्फ है, इबादत से हासिल नहीं हो सकता। कौमुन इख्तारहुमुल्लाह ले सोबते नबी ही, ये वो लोग थे जिनको अल्लाह ने अपने महबूब की शागिर्दी के लिए, सोबत के लिए, रफाकत के लिए चुन लिया। मैं कहता हूँ एक शख्स 1000 साल उम्र पाए, तहज्जुद पढ़े, इशराक पढ़े, तिलावत करे, सखावत करे, एक शख्स सहाबी रसूल है, उसने एक लम्हे के लिए, एक सेकंड के लिए सैयदुल कौनैन का चेहरा है पर नूर देख लिया, ईमान की हालत में दुनिया से चला गया। मेरे रब ने उस पे जहन्नम हराम करके जन्नत वाजिब कर दी। सहाबी का मकाम नहीं पा सकता। सैयदुल कौनैन ने फरमाया आम आदमी उहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में दे दे, मेरा सहाबी एक मुट्ठी दे दे, सहाबी के मकाम को नहीं पहुंच सकता। हजरत निजाशी ने रसूल पाक का दौर पाया, ज़माना पाया, गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ाई, लेकिन अल्लाह ने सहाबियत का शर्फ नहीं दिया। उवैस करनी ने ज़माना पाया, लेकिन अल्लाह ने सहाबियत का शर्फ नहीं दिया। एक शख्स कूफा से चला लंबा सफ़र करके, जब मदीना में दाखिल हुआ कहता है मैंने अल्लाह के रसूल का दीदार करना है। इसको बताया गया सहाबा रसूल पाक के चेहरे पे मट्टी डाल चुके हैं, दुनिया से चले गए हैं। ये कूफा से चला मदीने आया, सैयदुल कौनैन का दीदार न कर सका। अबू जहल मक्का में रहता था, चचा था, ईमान की हालत में नजर नहीं पड़ी, जहन्नम में चला गया। और इसी अंदाज से हजरत सलमान को रब ने फारस से बुलाया, सहाबी बना दिया। हजरत बिलाल को हबशा से बुलाया, सहाबी बना दिया। सैयदुल कौनैन ने फरमाया अल्लाह अकबर, हजरत बिलाल को अल्लाह ने ये शान दी, वो चलते जमीन पे हैं, इनके जूतों की हट की आवाज आसमानों पे जा रही है। ये शर्फ है उलाइका साहब मोहम्मदिन, लोगो मोहम्मद पाक के जो असाब थे, कानू अबर्रा हाजिल उम्मत कलूबन, उम्मत के नेक दिल लोग थे। आम कहा इल्मन, इल्म में मजबूत थे, इन्होंने किताब और सुन्नत का इल्म हासिल किया। सैयदुल कौनैन से सहाबा किराम कौन शख्सियात हैं? अल्लाह ने अपने महबूब के दिल पे कुरान नाज़िल किया। कुरान मजीद पे ईमान लाने वाले सबसे पहले दुनिया में सहाबा किराम हैं। कुरान मजीद को लिखने वाले सहाबा किराम हैं, कुरान मजीद को पढ़ने वाले सहाबा किराम हैं, कुरान मजीद दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने वाले सहाबा किराम हैं। अगर सहाबा किराम को इस्लाम से निकाल दिया जाए, कुरान सहाबा से एतमाद उम्मत का उठ जाए, कुरान महफूज नहीं रह सकता। हदीस रसूल के गवाह कौन है? सहाबा किराम हैं। अल्लाह ने हदीस रसूल को लिखने वाले कौन? सहाबा किराम। ईमान लाने वाले कौन? सहाबा किराम। अमल करने वाले कौन? सहाबा किराम। उम्मत पहुंचाने वाले कौन? सहाबा किराम। अगर सहाबा को इस्लाम से निकाल दिया जाए, हदीस पे भी एतमाद रह सकता? कुरान के गवाह सहाबा, हदीस के रावी सहाबा, अल्लाह अकबर, अपने खून से इस्लाम के शजर की आबियारी करने वाले सहाबा। सहाबा किराम के मकाम व मर्तबा के क्या कहने? कौमुन इख्तारहुमुल्लाह ले सोबत नबी ही, इनको ये शर्फ हासिल है, कायनात के रब ने इनको अपने महबूब की सोबत के लिए चुन लिया, यारी के लिए चुन लिया, दोस्ती के लिए चुन लिया। जब बदर में लेके आए थे 313 की सफ़ें बना दी थी, मैदान में खड़ा कर दिया था, आंसू बहा के रब को क्या कहा? रब्बा ये 313 मिट गए, तेरा नाम लेने वाला बाकी नहीं बचा। दुनिया को क्या बताया? अगर सहाबा न रहे तो दीन नहीं रहे। हम
صحابہ اکرام وہ عظیم شخصیات ہیں جن کا دفاع خالق ارض و سما نے کیا، اور جن کی عظمتوں کا تذکرہ رب نے قرآن کے پاروں میں یوں کیا۔ میں کھولنے لگا ہوں قرآن مجید کو۔ صحابہ دنیا میں معیار حق ہیں، کائنات کا رب اعلان کر رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ اکبر، صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے۔ کہیں مالک فرما رہے ہیں حبب الیکم الایمان، یہ ایمان سے محبت کرنے والے ہیں، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان کو رب نے ان کے دلوں میں فٹ کر دیا ہے۔ کانوا حق بہا وآلہا، صحابہ ایمان کے ساتھ اچھے لگتے ہیں، ایمان صحابہ کے ساتھ اچھا لگتا ہے۔ پھر میں عقیدت کے پھول آج کلیہ دار القرآن میں یوں بکھیر دوں، جن اسلام کی وجہ سے جن کے ہاتھ کٹے، وہ صحابہ جن کی ٹانگیں ٹوٹی، وہ صحابہ جنہیں انگاروں پہ لٹایا گیا، وہ صحابہ جنہیں تختہ دار پہ لٹکایا گیا، وہ صحابہ جن کی بیویاں چھین لی گئی، وہ صحابہ جن کے بچے ذبح کر دیے گئے، وہ صحابہ جن کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا، وہ صحابہ جن کو انگاروں پہ لٹا دیا گیا، وہ صحابہ۔ اس لیے ہم بستی بستیا کریا کریا کہتے ہیں، واہ صحابہ واہ۔ صحابہ کی عظمتوں کو بیان کرنا، صحابہ کے بارے میں احترام کا سبق دینا، یہ پیغام سید الکونین نے امت کو دیا، اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرنا۔ من اذاہم فقد اذانی، جس نے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، ومن اذانی فقد اذى اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف۔ صحابہ کا دفاع امت پہ فرض ہے۔ حضرات گرامی، صحابہ کا دفاع تو کائنات کے رب نے کی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب کہا گیا ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے، ابو بکر ایمان لائے، جناب عمر لائے، جناب عثمان لائے، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ لائے، امیر معاویہ لائے، حضرت حسین لائے، حضرت حسن لائے، کہنے لگے ہم ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے۔ رب نے خاموشی اختیار نہیں کی، صحابہ کا دفاع رب نے کیا۔ الا انہم ہم الصفہاء، صحابہ بے وقوف نہیں، صحابہ کو بے وقوف کہنے والے بے وقوف ہیں۔ صحابہ کی عظمتوں کو تو رب نے قرآن کے پاروں میں یوں بیان کیا۔ میں اللہ کا قرآن آج کلیہ دار القرآن میں سنانے لگا ہوں۔ عرش والا کہتا ہے دنیا والوں سن لو، یہ انگاروں پہ لیٹنے والے، یہ سولیوں پہ لٹکنے والے، یہ پتھر کھانے والے، یہ سب کو لٹانے والے، اولئک حزب اللہ، یہ میری پارٹی ہیں، اولئک ہم الصادقون، یہ سچے ہیں، اولئک ہم المفلحون، یہ فلاح پانے والے ہیں، اولئک ہم المومنون حقا، یہ پکے اور سچے مومن ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ عام آدمی کے لیے اللہ اپنی رضات کا، جنت کا اعلان کب کرے گا؟ قبر کے سوال و جواب میں کامیاب ہو، میزان سے گزرے گا، میزان میں اعمال تولے جائیں گے، صراط سے گزرے گا، جنت میں چلا جائے گا، اللہ اپنی رضوان کا اعلان کرے گا۔ صحابہ وہ ہیں اللہ نے دنیا میں نہ صرف نہروں والی جنت کا اعلان کیا بلکہ اپنی رضوان کا اعلان کیا۔ سنیے رب کا قرآن، لقد رضی اللہ عن المومنین یبایعونک تحت الشجر، محبوب جن 1400 نے درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، میں نے ان کی جیبوں میں جنت کے ٹکٹ ڈال دیے، نام لے لے کے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ۔ جن کی اداؤں کو رب نے قرآن بنا دیا، جن کی وفاؤں کو رب نے قرآن بنا دیا۔ صحابی زمین پہ پریشان ہوتا ہے، آقا جب میں آپ کے سے دور چلا جاتا ہوں، آپ کا چہرہ میرے سامنے آ جاتا ہے، میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ دنیا میں جب بھی پریشان ہوتا ہوں آپ کا دیدار کر کے پریشانی ختم کر لیتا ہوں۔ قیامت کے دن آپ تو انبیاء کے درجات پہ ہوں گا، میں نچلے درجے میں ہوں گا، کیا کروں گا؟ آپ کا دیدار نہ ہوا۔ پیارا زمین پہ پریشان ہے، رب نے قرآن نازل کر دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ پریشان نہ ہو، اللہ نبیوں کا ساتھ دے گا، صدیقین کا ساتھ دے گا، شہداء کا ساتھ دے گا۔ امام کائنات کا صحابی اپنے حصے کا کھانا مہمان کو کھلا دیتا ہے۔ ابو طلحہ اور ان کی بیوی نے
بھوک سے رات گزاری، اللہ کو ادا اتنی پسند آئی۔ ارے فیصلہ آبادیوں، جن کی اداؤں کو رب نے قرآن بنا دیا، جن کی وفاؤں کو رب نے قرآن بنا دیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ تھے صحابہ کرام جن کی عظمتوں کو رب نے قرآن کے پاروں میں ذکر کیا۔ کون صحابہ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی گردنوں کا لہو پیش کیا، جو مکہ میں انگاروں پہ لیٹے، جو مکہ میں تختہ دار پہ لٹکے، میں کتنے وفادار تھے صحابہ۔ مکہ کا چوکے ایک قیدی لایا گیا، فتح الباری شرح بخاری ہے فیصلہ آبادیوں، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار، گوشت کٹ کے زمین پہ گر رہا ہے، کافر کہتے ہیں تجھے چھوڑ دے، اتنا نہیں کہتے اسلام چھوڑ دے، اتنا کہہ دے کاش میری جگہ سولی پہ آمنہ کے لال ہوتے۔ کتنے وفادار صحابہ، حبدار صحابہ، تابعدار صحابہ، کیا کہا، اتنا کہنا تو دور کی بات ہے، میں تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا میری زندگی میں محبوب کے پاؤں میں کانٹا۔ یہی تو تھے جن کی عظمتوں کو رب نے قرآن میں ذکر کیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہا اللہ ہمارا رب ہے، اس بات پہ ڈٹ گئے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، آسمان سے جبرائیل آ رہے ہیں، ادھر سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ قرآن خوشخبری دے رہا ہے، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، سید الملائکہ آ رہے ہیں۔ سمیہ زمین پہ کٹ گئی، اللہ نے فردوس میں داخلہ دے۔ یہ تھے صحابہ کرام جن کی اداؤں کو رب نے قرآن بنا دیا، جن کی وفاؤں کو رب نے قرآن بنا دیا، جنہوں نے اپنے خون سے اسلام کے شجر کی آبیاری کی، جنہوں نے کیسر و کسرا کو قدموں کے نیچے روند کے اسلام کے پرچموں کو دنیا میں لہرا دیا۔ کتنے وفادار تھے صحابہ۔ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ مشرکین کی طرف سے سفیر بن کے آئے، مسلمان بعد میں ہوئے تھے۔ صحابہ اکرام کا پیار دیکھا، ایک طرف مذاکرات کر رہے ہیں، دوسرے صحابہ کا پیار دیکھ رہے ہیں، نگاہیں اٹھا کے ادب کی وجہ سے سرکار دو عالم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے، کوئی بال گرتا ہے اٹھا لیتے ہیں، وضو کا پانی آپس میں تقسیم کرتے ہیں۔ واپس جا کے کیا کہا، تم محمد اور اس کے یاروں سے نہیں لڑ سکتے۔ کہے عروہ ثقفی قریشاں نو جا کے، میں شاہاں دے شاہی درباراں نو ڈٹھا، پر دنیا میں چنج دی مثال ہی نہیں ملتی جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا۔ وضو قطرے گردے تے بج بج کے چاون، محبت ہی ملدیاں رخساراں تے ڈٹھا۔ وفادار صحابہ، موسیٰ کلیم اللہ کو بھی رب نے ساتھی دیے۔ آسمان سے منو سلوا آیا، دریاؤں میں راستے، بادلوں نے سایہ، لڑنے کا وقت آیا، قربانی کا وقت آیا۔ قوم موسیٰ کی بے وفائی دیکھیے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تو لڑ، اپنے رب کو لے جا، ہم کھانے والے ہیں، لڑنے والے نہیں۔ کتنے وفادار صحابہ، 313 کو جمع کیا۔ ابو جہل آ رہا ہے، لڑو گے، ٹکراؤ گے، شہادتیں پیش کرو گے، سب کو لٹاؤ گے، جن کے بارے میں عرش والا کہتا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ اس آیت کے پہلے مصداق کون؟ جنہوں نے اسلام کے لیے خون دیا، قربانیاں دی، صحابہ اکرام۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، رب کے نام پہ لڑے، شہادتیں پائی۔ بدر میں 313 کو لے کے کھڑے ہو گئے، جن کی ادائیں رب کو اتنی پسند آئی۔ 14 صحابہ اللہ کے دین کے لیے کٹے، 70 کافر مارے گئے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ کیا ہے شان صحابہ، رب کے نام پہ میدان میں کھڑے ہو گئے، اللہ نے صحابہ کی مدد کے لیے فرشتے اتار دی۔ کیا ہے مقام صحابہ فیصلہ آبادیوں، 70 احد میں کٹے، چچا کے ٹکڑے ہوئے، فرمایا سید الشہداء ہے۔ مصعب بن عمیر لاڈ پیار سے پلے، باپ بچپن میں فوت ہو گیا، ماں نے پرورش کی۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں ماں نے مسلمان ہوئے، ماں نے قید کر دیا، اللہ نے رہائی دی، مدینہ چلے گئے۔ کون صحابہ
ایک دن آقا کے پاس سے گزر رہے ہیں، اللہ کے رسول فیصل آبادیوں دیکھ کے رو پڑے، فرمایا اس نوجوان میں اتنی سادگی اسلام نے پیدا کی ہے۔ پھر جنگ احد میں الرحیق المختوم مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ پرچم اسلام پکڑ کے کھڑے ہیں، کافر وار کرتا ہے، دایاں ہاتھ کاٹ دیا، دوسرے میں پکڑ لیا، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، دونوں بازوؤں کو سمیٹ کے اسلام کے جھنڈے کو سینے سے لگا لیا، کافر نے وار کیا، اللہ نے شہادت دی، کفن دینے کا وقت آیا، صحابہ کے پاس ایک چادر ہے، سر پہ ڈالتے ہیں، پاؤں ننگے، پاؤں پہ ڈالتے ہیں، سر ننگا، فرمایا سر پہ چادر ڈال دو، پاؤں پہ پتے ڈال دو، یہی تو تھے جن کے بارے میں عرش والا کہتا ہے وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، یہی تو ہیں جن کے بارے میں خالق کہتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ کے نام پہ مال اور جان دے کے جنتوں کے سودے کر گئے۔ کتنے وفادار تھے صحابہ، ہمارا رضی اللہ تعالیٰ خون میں لت پت پڑے ہیں، آقا پاس سے گزرے ہیں، زخمی ہیں، ہمارا تیرا کیا حال ہے؟ اپنے جسم کی طاقت کو جمع کیا، اپنا سر سرکار دو عالم کے قدموں میں رکھ دیا۔ اللہ کے نبی ایک ہی خواہش ہے آپ کے قدموں میں میری جان نکل جائے، روح پرواز۔ گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سرنگت نہ تیری سبو ہے، نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حضرت، یہی آرزو ہے۔ کتنے وفادار صحابہ، آج صحابہ ہو جائے ہر طرف۔ زیاد بن سکن ہے رضی اللہ تعالیٰ، نوجوان کے ہاتھ میں تلوار ہے، چوکھٹے رسول کا پہرا دے رہے ہیں، کافر وار کرتے ہیں، بہتر زخم آتے ہیں، ٹانگیں زخمی، ہاتھ زخمی، سر زخمی، علی و طلحہ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما علاج کے لیے لے کے جا رہے ہیں، راستے میں ہوش آ گیا، علی و طلحہ زیاد کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ 72 زخم ہیں، تیرا علاج کروانا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، علاج کے لیے لے کے نہ جاؤ، میں نے سرکار دو عالم سے وعدہ کیا تھا جب تک ایک سانس ہوگا خون کا قطرہ ہوگا، محبوب زیاد آپ کی چوکھٹ کا پہرا دے گا، علاج نہیں کروانا چاہتا، آخری سانس تک کملی والے کی چوکھٹ کا پہرا دینا چاہتا ہوں۔ یہ تھے وفادار صحابہ، تابعدار صحابہ، اسلام کے لیے مر مٹنے والے صحابہ۔ 72 زخم ہے، ہاتھ میں تلوار پکڑی، چوکھٹ کا سہارا خیمے کا پہرا دے رہے ہیں، پھر کافر وار کرتے ہیں، تیر و تلوار کی بچھاڑ ہوتی ہے، 92 زخم کھا کے لو ہو کے زمین پہ گر گئے۔ جب گرے ان کی چیخ کی آواز نکلی، اور لوگوں فیصل آبادیوں کلیہ دار القرآن میں آنے والوں، اب چیخ کی آواز سن کے آقا خیمے سے باہر آ گئے۔ کتنے وفادار صحابہ، کتنے تابعدار صحابہ، اب اللہ کے رسول کی گود میں زیاد بن سکن ہیں رضی اللہ تعالیٰ، کیا دیکھا؟ ہاتھ بھی زخمی ہیں، کیا دیکھا؟ ٹانگیں بھی زخمی ہیں، کیا دیکھا؟ ہونٹ بھی زخمی ہیں، کیا دیکھا؟ سر سے خون بہ رہا ہے۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، زیاد بن سکن کی آنکھوں پہ رکھ دیے تاکہ میرے پیارے کو سکون مل جائے۔ زیاد سسکیاں لے کے رونے لگے۔ کتنے وفادار صحابہ، کتنے تابعدار صحابہ، اور سنو تذکرہ صحابہ، رونے لگے۔ آقا آنکھوں کو بند نہ کیجئے، میں آخری سانس لے رہا ہوں، شہید ہونے والا ہوں، میری آخری خواہش یہ جب میں دنیا سے جاؤں میری روح جسم سے پرواز ہو، میری نظریں محبوب آپ کے چہرے پہ ہوں، وہ چہرہ جو آسمان کی جانب اٹھے، رب قبلہ بدل دے، وہ چہرہ جس کی صورت شیطان اختیار نہیں کر سکتا، وہ چہرہ ابو طالب کہا کرتے تھے جب ہمیں زمین پہ بارش کی ضرورت ہوتی ہے ہم آمنہ کے لال کے چہرے کو آسمان کی جانب اٹھا دیتے ہیں، اس کے اٹھے چہرے کی لاج رکھ کے رب بارش برسا دیتا ہے۔ لوگوں وہ چہرہ جس کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے وَآسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي، میری آنکھ نے آج تک سرکار دو عالم جیسا نہیں دیکھا۔ حسان تیری آنکھ کیسے دیکھے؟ کسی ماں نے ایسا خوبصورت بچہ نہیں جنا، خلقت مبرم من کل عیب، اللہ نے عیبوں سے پاک پیدا کیا، کأنک قد خلقت کما تشاء، آقا آپ کو دیکھتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے آپ کہتے چلے گئے، عرش والا بناتا چلا گیا۔ آقا آنکھوں کو بند نہ کیجیے،
دیجئے شہید ہونے والا ہوں، رب کے پاس جاننے والا ہوں، میرا رب جو دلوں کا راز جانتا ہے، جو پتا زمین پہ نہیں گرا رب کے علم میں ہے، فلاں درخت کا فلاں پتا گر جائے گا جو انسان نے نہیں سوچا، مالک کے علم میں میرا بندہ کیا سوچے گا، جاننے کے باوجود پوچھے اے میرے بندے زیاد تو دنیا سے میرے پاس کیسے آیا؟ میں رب کو کہوں ربا جب میری روح پرواز کر رہی تھی میری نظریں تیرے محبوب کے چہرے پہ تھی، میری روح جسم سے پرواز کر گئی، عرش والا کہے زیاد تیری ادا وفا مجھے اتنی پسند آئی، جا میری فردوس میں چلا جا، یہی تو ہیں جن کے بارے میں عرش والا کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی تو ہیں اولئک هم الصادقون، یہی تو ہیں اولئک حزب اللہ، یہی تو ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہی تو ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اتنے وفادار صحابہ، اتنے تابعدار صحابہ، میں کس کس کی بات کروں، ان کی دار القرآن میں آج وفاؤں کا تذکرہ کروں، اداؤں کا تذکرہ کروں، اللہ اللہ کس قدر وفادار، کس قدر سید الکونین کے تابعدار۔ ایک دیوانہ پروانہ میرے سامنے آ گیا، حبیب بن زید نام ہے، سب کو رضی اللہ تعالیٰ، کس قدر قربانیاں دے گئے۔ آؤ فیصل آباد کے دار القرآن میں علمی مرکز میں یہ بات واضح کر دوں، ہم صحابہ کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ وہ قرآن کے گواہ ہیں، قرآن کو لکھنے والے ہیں، امت پہنچانے والے ہیں۔ ہم صحابہ کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ وہ حدیث پہ ایمان لانے والے، لکھنے والے، امت پہنچانے والے۔ ہم صحابہ کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے اپنے خون سے اسلام کے شجر کی آبیاری کی۔ ہم صحابہ کے دفاع کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے توحید کے نور کو دنیا میں پھیلایا، جو رب کی توحید کے لیے کٹے۔ ہم اس لیے دفاع کرتے ہیں جو حب رسول میں کٹے، حرمت رسول پہ کٹے، اس لیے صحابہ کا دفاع کرتے ہیں، وہ ختم نبوت کے لیے کٹے۔ ہم اس لیے صحابہ کا دفاع کرتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے جب تک زندہ ہیں بستی بستی کریا کریا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی صداقت کو، عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت کو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے حیا کو، علی رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت کو، امیر معاویہ کی جرت کو، شہدائے کربلا کی عظمت کو بستی بستی کریا کریا بیان کرتے رہیں گے، ڈنکے بجاتے رہیں گے۔ حبیب بن زید نوجوان کا نام ہے، سب کو رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا یمامہ چلا جا، ختم نبوت کا پیغام لے جا۔ یہ مدینہ سے چلا، کھڑا ہو گیا وہاں پہ اس کے دربار میں، کہتا ہے مدینے سے آیا ہوں، ختم نبوت کو مان لے۔ کہتا ہے میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتا ہے میرے کان تیری بات نہیں سنتے، تو نکما آدمی ہے۔ آمنہ کے لال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتا ہے وہ تو خاتم النبیین ہیں۔ جلادوں کو کہا اس کو پکڑ لو، دائیں پاؤں کی انگلیاں کاٹو، پہلی انگلی کٹی، زبان پہ ختم نبوت کی گواہی ہے، دوسری انگلی کٹی، پانچوں انگلیاں کٹی، زبان پہ ختم نبوت کی گواہی ہے، کہا ٹانگ کاٹ دو، پوری ٹانگ کاٹ دی گئی، زبان پہ ختم نبوت کی گواہی ہے، دوسرے پاؤں کی انگلیاں کاٹ دو، دوسرے پاؤں کی انگلیاں کاٹ دی، زبان پہ ختم نبوت کی گواہی ہے، پوری ٹانگ کاٹ دی، زبان پہ ختم نبوت کی گواہی ہے، کہا اس کی دائیں ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دو، دائیں ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی گئی، پانچوں ختم نبوت کی گواہی ہے، پورا بازو کاٹ دیا، ختم نبوت کی گواہی ہے، دوسرے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی گئی، ختم نبوت کی گواہی ہے، پورا بازو کاٹ دیا گیا، ختم نبوت کی گواہی ہے، جوڑ جوڑ کٹ گیا۔ آقا کی ختم نبوت کا نعرہ لگاتے رہے، گواہی دیتے رہے، کہا جس زبان سے جوڑ جوڑ تو کاٹ دیا گیا، ابھی باز نہیں آ رہا ہے، جس زبان سے یہ ختم نبوت کی گواہی دے رہا ہے اس کی زبان کاٹ دو۔ جلاد آگے بڑھے، زبان کاٹ دی، کہتا ہے اب بتا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ سر ہلا کے کہتا ہے نا میں تجھے کچھ نہیں مانتا۔ آمنہ کے لال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سر ہلا کے کہتا ہے وہ تو خاتم النبیین ہے، کہا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اللہ کی قسم ہم صحابہ کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ 1200 صحابہ جنگ یمامہ
یمامہ میں ختم نبوت کے لیے کٹے تھے، جو بدر میں کٹے وہ صحابہ، جو احد میں کٹے وہ صحابہ، کس قدر حرمت رسول کے لیے کٹے۔ ایک نوجوان دیہات سے آیا، آ کے اہل مدینہ سے پوچھتا ہے میں صحابی بننے آیا ہوں، میں اللہ کے رسول کے دیدار کے لیے آیا ہوں۔ اس نوجوان کو بتایا گیا آقا اپنے یاروں کو لے کے میدان احد میں چلے گئے، یہ میدان میں چلا گیا۔ آگے اس نے نوجوان نے میدان کا نقشہ کیا دیکھا، دشمنوں کے گروہ حملہ کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آقا نے اعلان کیا جو ان حملہ کرنے والوں کو روک دے گا، قتل کرے گا، میں محمد جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس نے جنت کی ضمانت سنی، ہاتھ میں تلوار لے کے دشمنوں پہ ٹوٹ پڑا، ایک ایک گستاخ کو قتل کرتا، آگے بڑھتا، خود شہادت پا گیا۔ اور لوگوں کیا ہے مقام صحابہ، اس کی شہادت کے بعد اس کے سرہانے ہادیے برحق کھڑے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، ربا یہ دیہات سے بکریاں چھوڑ کے آنے والا جو تیرے نبی کی حرمت پہ کٹ گیا، میں زمین پہ راضی ہوں، تو عرش پہ راضی ہو جا۔ عرش والے نے سچ کہا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، صحابہ نے اسلام کے لیے خون دیا، رب کے ساتھ جنتوں کے سودے کیے، میں کس کس کی بات کروں۔ جنگ احد کا نقشہ فیصلہ آبادیوں میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ میدان میں زخمی پڑے ہیں، 70 کے قریب تیروں تلواروں کے نشانات ہیں۔ آقا نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا، میدان میں چلا جا، اگر ساتھ تجھے زندہ حالت میں مل جائے جا کے پوچھنا، آقا پوچھ رہے ہیں تیرا کیا حال ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں شہیدوں کی لاشوں سے گزرتا سعد بن ربیع تک پہنچ گیا، میں نے کیا دیکھا، 70 کے قریب تیروں تلواروں کے نشانات، ہاتھ زخمی، ٹانگیں زخمی، سر سے خون بہ رہا ہے، زندگی کا آخری سانس لے رہے ہیں۔ میں نے اللہ کے نبی کا سلام پہنچایا، چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، سعد آقا نے تیری تلاش کے لیے بھیجا ہے، تیرا کیا حال ہے؟ کیا فرمایا؟ آقا کو بتا دینا آج اللہ کے راستے میں زخمیوں کے اللہ کی جنت کی خوشبو پاروں، اور زید میری قوم انصار کو میری زندگی کا آخری پیغام دے دینا۔ یہ ہے شان صحابہ۔ پیغام کب دیا؟ جب ہاتھ زخمی تھے۔ پیغام کب دیا؟ جب ٹانگیں زخمی تھے۔ پیغام کب دیا؟ جب 70 کے قریب تیروں تلواروں کے نشانات تھے۔ میری قوم کو بتا دینا اگر تمہاری زندگیوں میں دشمن اللہ کے رسول تک پہنچ گئے، قیامت کے دن تمہارا چھٹکارا نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ کہے شہادت پا کے رب کی جنتوں میں چلے گئے۔ اللہ کی قسم اس روئے زمین پہ جو انگلی سید الکونین کے خلاف اٹھے اسے کاٹنا فرض ہے، جو آنکھ اٹھے اسے پھوڑنا فرض ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے رسول کی عزت کے لیے، عظمت صحابہ کے لیے میں کٹ جاؤں، آپ کٹ جائیں، پورا فیصلہ آباد کٹ جائے، سودا مہنگا۔ صحابہ اکرام نے اپنے خون سے اسلام کے شجر کی آبیاری کی ہے۔ ارے جن کی عظمتوں کو رب نے قرآن مجید میں یوں ذکر کیا، ایک ایسی ایمان افروز بات سنانے لگا ہوں، آپ کا ایمان بڑھ جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، آقا پیدا نہیں ہوئے تھے، تورات میں میرے آقا کی شان تھی، انجیل میں میرے آقا کی شان تھی، زبور میں میرے آقا کی شان تھی۔ ایسے ہی صحابہ پیدا نہیں ہوئے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پیدا نہیں ہوئے تھے، تورات و زبور انجیل میں ابو بکر کی شان تھی، پیدا نہیں ہوئے تھے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شان تھی، پیدا نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عثمان کی شان تھی، پیدا نہیں ہوئے تھے۔ علی المرتضیٰ کی شان تھی، پیدا نہیں ہوئے تھے۔ امیر معاویہ کی شان تھی، پیدا نہیں ہوئے تھے۔ حسنین کریمین کی شان تھی۔ کہو گے کہاں لکھا ہے؟ میں سنانے لگا ہوں تمہیں رب کا قرآن فیصلہ بادیو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، جو آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں نرم، اہل کفر کے لیے گرم۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، یہ اسرائیل کبھی کسی ملک پہ حملہ، کبھی کسی پہ، اب شام پہ حملہ کر دیا۔ اللہ کی قسم آج امت کے اتحاد کی ضرورت ہے، صحابہ والے کردار کی ضرورت ہے۔
اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ جو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی چابیاں لیں گے۔ ذرا یہ بات بھی کر جاؤں، لوگوں کون ابو بکر؟ فرمایا ساری امت کے احسانات کا بدلہ دنیا میں دے دیا، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ رب دے گا، جس کو قرآن صدیق کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ آقا نے صدیق کہا، اس وقت احد پہاڑ پہ گئے، ساتھ ابو بکر عمر عثمان، پہاڑ آقا پہاڑ نے حرکت کی، ٹھوکر لگائی، اس وقت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے پہاڑ رک جا، آج تجھ پہ ایک نبی ایک صدیق دو شہید ہے۔ ذرا ایک قیمتی بات آپ کی جھولی میں ڈال جاؤں فیصل آبادیوں، ایک دفعہ مناظرہ تھا، مولانا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ دیوبندی عالم، ان کے ساتھ مولانا عبدالستار تونسوی تھے، اسماعیل ایک شیعہ مولوی گوجرے کا، کہنے لگے فیصل آباد آئے، مولانا صدیق اہل حدیث عالم کو ساتھ لے چلیں، امی پور بازار مسجد میں خطیب تھے، صدیق کرپالوی کو ساتھ لیا، پہنچ گئے گوجرے، اسماعیل کھڑا ہو گیا، کہتا ہے ابو بکر کی عظمت اور خلافت کو مان لوں گا، میری 4 شرطیں پوری کریں۔ کون سی شرطیں؟ کہتا ہے اللہ نے فرمایا ہو کہ رسول اللہ کے بعد مسلمانوں کے خلیفے ابو بکر ہوں گے، اللہ نے فرمایا ہو رسول اللہ کی زبان سے کہلوایا ہو، ابو بکر نام ہو، ہماری کتاب ہو۔ مولانا صدیق کرپالوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کمی اٹھائی پڑی تھی الماری میں، لے کے کھڑے ہو گئے اور یہ آیت پڑھی وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب اللہ کے نبی نے اپنی بیوی کو پوشیدہ بات بتائی تھی، اب ان کی تفسیر میں لکھا تھا وہ پوشیدہ بات کیا تھی جو اللہ کے رسول نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی حضرت حفصہ جو مومنوں کی ماں ہے ان کو بتائی تھی، حفصہ میرے بعد مسلمانوں کا خلیفہ ابو بکر ہوگا، اس کے بعد عمر ہوگا۔ فرمایا اللہ نے فرمایا رسول اللہ سے کہلوایا ابو بکر کا نام تمہاری کتاب۔ جب مولانا صدیق دنیا سے گئے، ان کے نماز جنازہ کے موقع پہ مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا مولانا صدیق نے صدیق کی صداقت کا حق ادا کیا۔ 2 جو ہیں وہ سسر ہیں، سسر باپ ہوتا ہے، اور 2 داماد ہیں، 2 داماد ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، عمر کے دل پہ بھی حق، زبان پہ بھی حق۔ میں عمر کا جنت میں محل دیکھ کے آیا ہوں، کتابوں میں لکھا تھا جو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی چابیاں لیں گے، کپڑوں پہ 17 پیوند ہوں گے، جا رہے ہیں، کبھی غلام سواری پہ سوار، جرنیل کے ہاتھ میں مہار، کبھی جرنیل سوار غلام کے ہاتھ میں مہار، بیت المقدس کے قریب پہنچے، غلام سوار تھا، لوگوں جرنیل اسلام عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں مہار تھی۔ عیسائی آئے، کپڑوں کے پیوند چیک کیے، بیت المقدس کی چابیاں دے دی۔ اقبال بول اٹھے تیرے ماضی پہ رحمت اللہ علیہ کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدے تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پہ شان صحابہ، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش۔ 2 سسر ہیں، 2 داماد ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جنتی داماد اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دورے داماد، اور نہج البلاغہ کے الفاظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی زبان، حضرت عثمان کی شان، انت اقرب الی رسول اللہ وشیجت رحم منہما وقد نلت من سیری ما لم ینالا۔
حضرت علی فرماتے ہیں عثمان ابو بکر عمر کا مقام تجھے زیادہ ہے، لیکن پیغمبر اسلام کی جو رشتہ داری اللہ نے تجھے دی نہ آدم کی امت میں کسی کو ملی، نہ نوح علیہ السلام کی امت میں ملی، نہ خلیل اللہ کی امت میں ملی، نہ ذبیح اللہ کی امت میں ملی، نہ موسیٰ کلیم اللہ کی امت میں ملی۔ آقا نامدار کی 2 بیٹیاں تیرے نکاح میں آئیں۔ ہم صحابہ کا بھی احترام کرنے والے، اہل بیت کا بھی احترام کرنے والے علی کو جنتی مانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، حسنین کریمین کو جنتی نوجوانوں کا سردار مانتے ہیں، فاطمہ الزہرا کو جنتی خاتون کا سردار مانتے ہیں۔ جہاں مسجد کا نام ابو بکر رکھتے ہیں، مسجد کا نام حسین علی بھی رکھتے ہیں۔ جہاں ہم اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر عمر رکھتے ہیں، وہاں علی حسن و حسین بھی رکھتے ہیں۔ اللہ کی قسم بھول گئے ہم ماضی کو۔ کربلا میں جو کٹے تھے ایک ان میں سے جناب علی کا لخت جگر ابو بکر بھی تھا، ایک عمر بھی تھا۔ ہم نبی کی بیٹیوں کا احترام کرنے والے، بیویوں کا احترام کرنے والے لوگوں، آؤ عرش والا کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا، امت کو مسائل درپیش ہیں، گاجر و مولی کی طرح امت کو کاٹا جا رہا ہے، خون بہایا جا رہا ہے۔ اب شام اگر اکٹھے نہ ہوئے مار کھا جائیں گے، اب شام کی باری آگے اور کسی کی باری لگا دیں گے۔ آؤ میرا پیغام کیا ہے، آؤ منہج صحابہ پہ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے، میرے 73، ایک جنتی ہوگا ماں آنا علیہ و اصحابی، جو میرے اور صحابہ کے راستے پہ ہوگا۔ لوگوں آؤ صحابہ کی طرح اسلام کے دفاع کے لیے، حرمت قرآن کے لیے، حرمت رسول کے لیے اکٹھے ہو جائیں اور جمع ہو جائیں۔ اور آخر میں ادارے کے حوالے سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ شہر کے وسط میں اتنا خوبصورت ادارہ مرکز، الحمدللہ کافی اساتذہ ہیں جو مدینہ سے پڑھ کے آئے، وہ محمد حسین سردار، عبدالرؤف غوری، مولانا حبیب الرحمن خلیق، حافظ شہزاد، مدینہ تو رسول سے پڑھ کے آنے والے، اور بزرگ علماء مولانا حود، مولانا انس مدنی، الحمدللہ اساتذہ کی ایک تعداد 250-300 کے قریب طلباء، اور اس کے جو بانی ہیں ان کا اللہ پہ توکل کے کیا کہنے۔ یہ نہ دارالقرآن کے لیے ایک پلاٹ خریدا، بڑا مہنگا تھا، سودا کر لیا، بیانہ دے دیا۔ لوگ پریشان ہو گئے نمازی کہ مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سودا کر لیا، بڑی مہنگی جگہ ہے، رقم کہاں سے آئے گی؟ فرمانے لگے اللہ اکبر، رقم کہاں سے آئے گی؟ فرمایا میری بات ہو گئی ہے، میری بات ہو گئی ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بات کیا ہوئی؟ تہجد کی نماز پڑھ کے رب کو التجا کی، رب کو التجا کی، اور اللہ نے مسئلہ حل کر دیا۔ اللہ پہ توکل کرنے والے متبع سنت، یہ ان کا لگایا ہوا پودا ہے۔ ان کے بعد حافظ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ اس کو پانی دیتے رہے۔ اب الحمدللہ میرے استاد محترم روحانی باپ مولانا انس مدنی اس پودے کو پانی دے رہے ہیں۔ 250-300 کے قریب طلباء، اساتذہ کی ایک تعداد۔ میری گزارش ہے یہ بچے جو کتاب و سنت کا علم سیکھ رہے ہیں، اور جن کے اوپر فرشتے پر بچھاتے ہیں، جن کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، بلوں کی چونٹیاں دعائیں کرتی ہیں، اڑتے پرندے دعائیں کرتے ہیں، اور جن کے بارے میں آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ساری کائنات میں بہتر قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا۔ احد کے شہیدوں کو قبروں میں اتارا جا رہا تھا، فرمایا پہلے اس شہید کی میت لے کے آؤ جو شہید بھی ہو اور قرآن کا حافظ بھی۔ یہ مستجاب الدعوات بچے، 8 سال کا بچہ، 9 سال کا، قرآن حفظ کرنے والے۔ میری آپ سے گزارش ہے، ایک تو اپنا یہ بچے جو اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، اور بڑے بڑے علماء، یہ مولانا بقیت و سلف یوسف انور شہر کے اندر ایک نام مرکزی مسجد یہاں پڑھے، مولانا یاسین ظفر جامعہ سلفیہ والے، مولانا عتیق اللہ سلفی ستیانہ والے، مولانا سرداب عابد، دیگر بے شمار خطبہ۔ اور اللہ نے مجھے بھی 25 سال میں نے پاکستان کے چپے چپے پہ تبلیغ کی، میں بھی اس ادارے کا صدقہ جاریہ ہوں۔ میری گزارش ہے اپنی ماہانہ انکم سے، اپنی سالانہ انکم سے، اپنی زکوٰۃ سے
اس مدرسے کا حصہ نکالا کرو۔ جب اپنے بچوں کے لیے پھل خریدتے ہو نا، کیلے سیب، ان طالب علموں کے لیے بھی خریدا کرو۔ جب اپنے گھر کے لیے 20-30 من گندم خریدتے ہو، 1-2 من دارالقرآن کے لیے بھی خرید لیا کرو۔ اپنی ماہانہ انکم سے حصہ نکالو، اپنی زکوٰۃ سے تعاون کیا کرو۔ پھر استاد محترم بتا رہے تھے الحمدللہ 4 کوٹھیاں چھوڑ کے نا، اللہ کے فضل سے 18 مرلے جگہ، یہ قریب 4 کوٹھیاں چھوڑ کے 8 کروڑ کی یہ خریدی ہے، اور 2 کروڑ پونے 2 کروڑ ابھی باقی ہیں۔ میں جمعے میں چندہ اکٹھا نہیں کرتا، میری آپ کی خدمت میں گزارش ہے، آپ نے شان صحابہ سنی ہے، یہ بھی شان صحابہ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نام پہ کتنا دیا تھا؟ خطیب بلائے تو بولنا جائز ہے، کتنا دیا تھا؟ اونچا بولو نا تھوڑا سا۔ سارا کچھ دیا تھا۔ میری گزارش ہے شان صحابہ سنیے، عمل بھی کر کے جائیں۔ نماز جمعہ سے فارغ ہو کے یہ پونے 2 کروڑ ابھی باقی ہے۔ اللہ بندہ اللہ کو دے، اپنی اوقات سے بڑھ کے دے۔ جن کو اللہ نے ہمت طاقت دی ہے نا، کوئی 1,50,000 2,00,000 10,000 نماز جمعہ سے فارغ ہو کے ابو بکر صدیق کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے لکھوا کے جائیں استاد محترم کو، یا جمع کروا کے جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اس کلیہ دارالقرآن کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اور آخر میں میری گزارش ہے، لوگوں آؤ زبان کی لڑائیاں، قوم کی لڑائیاں، فرقوں کی لڑائیاں چھوڑ دیں۔ جو کلمہ پڑھتا ہے، کوئی کسی جماعت سے ہے، کسی مسلک سے ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے وہ میرا بھائی ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ آؤ متحد ہو جائیں، امت متحد ہو سکتی ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یا رب کے قرآن پہ یا مدینے والے کے فرمان پہ۔ اپنے بچوں کو بھی یہاں پہ داخل کروائیں، حافظ بنائیں، عالم بنائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمیں ایک کر دے۔ کہنے والے نے کہا آؤ کتاب و سنت پہ متفق و متحد ہو جائیں۔ اٹھ شیر مجاہد، ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر۔ کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر۔ اتحاد امت کی ضرورت ہے، کر تم بھی ترقی دنیا میں۔ اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ اسلام قدم تو بڑھتا ہے، اسرائیل سے کیوں ڈرتا ہے؟ یا اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر۔ گھبرائیں نہ، حالات بدلنے والے ہیں، اسرائیل مٹے گا، ظلم ختم ہوگا۔ گھبرائیں نہ، حالات بدلنے والے ہیں۔ جو کانٹے بن کے آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں۔ مظلوموں کی آہوں نے شولوں کی ادائیں پہنی ہیں، یہ جال کا فسٹیادوں کے گلنے سڑنے والے ہیں۔ میں اقبال سیالکوٹ سے اللہ نے 2 علامہ پیدا کیے، ایک کو دنیا علامہ احسان کہتی ہے۔ چنیوٹ میں ختم نبوت کانفرنس تھی، لوگوں نے اٹھنا شروع کیا، شہید ملت نے اعلان کیا جو بارش کے قطروں سے ڈرنے والا ہے یہیں سے پلٹ جائے، ہمارے ساتھ وہ چلے جو فاطمہ کے ابو کی نموز کے لیے اپنے کرتوں کو خون سے رنگین کروانے کا جذبہ رکھتا ہو۔ یزدانی شہید علامہ سے پہلے پنجابی میں خطاب کرتے کہتے میں تنوار دیواں، میں منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، میں اولاد بہنا بھائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، میں سردار جگ تو میں جگ وار دیواں، او دی جتی تو میں پگ وار دیواں۔ میں اقبال رحمت اللہ علیہ کے اس شعر پہ اپنی بات کو سمیٹ دوں، ختم کر دوں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدے تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آگ کا تلاش کر۔ آؤ صحابہ کے نقش قدم پہ چلیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحابہ سے سب کو پیار ہے نا؟ اونچا بولو پیار ہے نا؟ اونچا بولو پیار ہے نا؟ اور اللہ کے فضل سے صدیق اکبر کا پھر کردار اور صدیق اکبر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے نماز سے فارغ ہو گئے۔ سارے ساتھی جو جگہ خریدی ہے نا، اپنا نام
لکھوا کے جائیں، اور جو اپنی ماں فوت ہوگی، باپ بھائی، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنانا چاہتا ہے، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ فی الجنہ، جو اللہ کا گھر بنائے گا اللہ جنت میں محل بنائے گا۔ میری دعا ہے اللہ میرے استاد محترم روحانی باپ انس مدنی کو صحت عطا فرمائے، میرے دیگر اساتذہ مولانا حور صاحب، حبیب الرحمان خلیق، دیگر جتنے بھی اساتذہ ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ جو نوجوان یہاں پہ مدینہ سے پڑھ کے آئے ہیں اللہ ان نوجوانوں کی، وہ حسن سردار، غوری، حافظ شہزاد، اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے، اور حاجی رفیق صاحب اور مسجد کے ساتھ جتنے معاونین ہیں، محبت کرنے والے ہیں، جتنے نمازی ہیں، جتنے یہاں پہ آئے ہیں، میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین کہنی ہے۔ یہ نوجوان میرے ساتھ آیا اللہ ان کے کاروبار میں، مال رزق میں برکت فرمائے۔ تو حضرات گرامی میں نے آمین کہنی ہے، آپ نے دعا کرنی ہے، یا اللہ یہ سیلاب کے اندر جو پریشانی میں ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ کشمیر، فلسطین، شام جہاں پہ بھی مسلمان تکلیف میں ان کی مدد فرما۔ اللہ مستر اورات نوامرات، اللہم مالک الظالمین بالظالمین، اللہ اس دار القرآن کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، یا اللہ طلباء کی حفاظت فرما، یا اللہ ان لوگوں کو دار القرآن پہ خرچ کرنے والا بنا دے، محبت کرنے والا بنا دے۔ اگلا جمعہ 172 گھنٹے کے بعد آئے گا، ہر ساتھی ایک ایک دو دو ساتھی لے کے آئے، جو میری بہنیں وہ خواتین کو لے کے آئیں، یا اللہ ان سب کے کاروبار میں برکت فرما، اونچی آمین کہو، یا اللہ ان کے کاروبار میں برکت فرما، یا اللہ ان کے رزق میں برکت فرما، یا اللہ ان کی اولادوں میں برکت فرما، یا اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کو بیٹیاں دی ہیں بیٹے عطا فرما، یا اللہ سب کو بیت اللہ کی زیارتیں نصیب فرما، یا اللہ مسجد اقصی کے اندر سجدے نصیب فرما، یا اللہ دنیا کے مظلوموں کی مدد فرما، علماء کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پہ چلا، یا اللہ خاتمہ بالایمان فرما، زندہ ہے زمانے میں فدایان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تابندہ رہے گا یوں ہی گلستان محمد ہو لا خزاں، لالا گل کھلتا رہے گا، اس گل کو شہیدوں کا لہو ملتا رہے گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔